ایک بات مرتبہ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام جو ہے بیماری لگنے کا قائل نہیں ہے. ایک سے بیماری دوسرے کو لگتی ہے، اس کا اسلام میں تصور نہیں ہے، یا اسلام اس بات کا انکار کرتا ہے کہ ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے. یہ خیال بالکل غلط ہے. اسلام جو جاہلیت کے زمانے میں ایک عقیدہ تھا، عقیدہ یہ تھا کہ بیماری لازماً لگے گی. ایک آدمی اگر بیمار ہوا تو اس کی بیماری لازماً دوسرے کو لگے گی، ہر حالت میں لگے گی. اس کی آپ نے تردید فرمائی کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کی بیماری ضرور دوسرے کو لگے، لیکن لگ سکتی ہے، اس کی نفی نہیں فرمائی. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد. اگر کسی شخص کو کوڑ کی بیماری ہو گئی ہو تو تم اس سے اس طرح بھاگو اس سے جیسے کہ شیر سے بھاگتے ہو. تدبیر بتائیے کہ اس کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ احتمال ہے کہ اس کی بیماری ہمیں لگ جائے گی. یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ بیماری لگنے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ یہ کہنا کہ ضرور لگے گی ایک کی بیماری دوسرے کو، یہ ہے منع جس کی تدبیر لا عدوہ، جس کو قرآن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کے معنی یہ ہے. لیکن اسباب کے درجے میں بھئی ایک کے جراثیم دوسرے کے جراثیم میں منتقل ہو جائیں تو اس کی نہ شریعت نے کوئی نفی کی ہے نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی، بلکہ یہ تدبیر بتائی کہ وبا سے بچنے کی تدبیر یہ ہے کہ وہاں اس علاقے میں مت جاؤ. اس ساری صورتحال سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سمجھنا کہ وبا کے انسداد کے لیے یا وبا سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف ہے، یہ بالکل جاہلانہ بات ہے. اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں. تدبیریں اختیار کرنے کی تاکید فرمائی گئی، اپنی طرف سے تدبیریں اختیار کرو، پھر اگر آ جائے تو اللہ کی مشیت ہے، راضی رہو اس کو. لیکن تدبیریں جو کچھ بھی ہیں وہ اختیار کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. آج کل بھی اس وبا سے بچنے کی مختلف تدبیریں بیان کی جا رہی ہیں. ان میں سے جتنی جائز تدبیریں ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور انسداد کا جو راستے ہیں وہ اختیار کرنے چاہیے. مثلا یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہر تھوڑی دیر کے بعد پانی ضرور پینا چاہیے تاکہ اس سے بچے آدمی. اسی طرح اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی اگر اندیشہ ہو کہ زیادہ پھیل گئی ہے تو وہ ہاتھ ایک دوسرے سے ملانے سے پرہیز کرو تو کوئی حرج نہیں، پرہیز کرنا چاہیے. ایسے مواقع پر یہ یاد رکھیے، ایسے مواقع پر اگر حکومت کی طرف سے کوئی پابندی عائد کی جاتی ہے کہ بھائی تم مصافحہ نہ کرنا، مصافحہ حرام ہو جائے گا. کیونکہ اگر ولی الامر کی طرف سے کوئی حکم ایسا دیا جائے جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو اس کی اطاعت واجب ہے، فرض ہے انسانوں کو. تو یہ تدبیریں اختیار کرنی چاہیے. یہ کہا جا رہا ہے کہ خاص طور پر جو اجتماعات ہوتے ہیں، بڑے اجتماعات، ان میں اندیشہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا حتی الامکان بڑے اجتماعات سے بچیں. تو بچیں یا بہت مختصر کریں. اب کچھ اجتماعات تو ایسے ہیں جن کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، شرعاً کوئی ضرورت ہی نہیں. شادی بیاہ کے اجتماعات ہیں اور اس قسم کے ہیں. تو اب جب کہ یہ وبا پھیل رہی ہے اور سنا ہے کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے، تیزی سے ابھی اگرچہ چند کیس سامنے آئے ہیں لیکن بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. کسی ملک میں ایک دم سے
ایک دو سے لے کر ہزاروں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو جن اجتماعات کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خاص شرعی ضرورت نہیں ہے، ان سے پرہیز کیا جائے۔ شادی بیاہ اگر ہے بھی تو شادی بیاہ جو ہے شریعت نے تو ویسے ہی سادگی کے ساتھ شادی کرنے کا، بیاہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ لمبی چوڑی دعوتیں کی جائیں، لمبی چوڑی اجتماعات کیے جائیں؟ اس سے پرہیز کریں۔ اگر فرض کرو حکومت کی طرف سے یہ اعلان آ جاتا ہے کہ بھئی شادی بیاہ کے اجتماعات پر پابندی ہے، تو یہ پابندی کے اوپر عمل کرنا شرعاً بھی واجب ہو جائے گا اگر ایسا حکم آتا ہے۔ اسی طرح البتہ بعض لوگ اس میں بہت افراط تک پہنچ گئے ہیں کہ بعض ملکوں کے اندر جمعہ کی نماز کے اوپر بھی پابندی لگ گئی، کہتے ہیں جمعہ کا فریضہ ثابت ہو گیا۔ یہ بات تو صحیح نہیں ہے، جمعہ ایک فریضہ ہے، اور جمعہ جو ہے وہ بھی ایک وبا کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب آپ جمعہ میں آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، اللہ تعالی سے دعا کریں گے، تو یہ بھی ایک تدبیر ہے اس کو دور کرنے کی، لیکن جتنا ضروری ہے اتنا ہی رکھیں۔ زیادہ لمبا کرنے سے اگر منع کیا جائے تو اس کی بھی پابندی کرنی چاہیے۔ مثلا یہ کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جہاں جمعہ پڑھا ہے سنتیں وہیں پڑھی جائیں، سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں اور نماز کے بعد اپنے گھر میں جا کے سنت پڑھیں۔ وضو گھر سے کر کے آئیں، وضو کے اوپر مجمع نہ ہو، وضو گھر سے کر کے آئیں۔ اور جو خاص طور سے بیت الخلاء وغیرہ ہوتے ہیں ان سب سے کہیں اپنے گھر میں فارغ ہو کر آئیں تاکہ یہاں پر اجتماع زیادہ نہ ہو۔ اور پھر نماز کو اور خطبے کو اگر مختصر کر دیا جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر یہ کہا جاتا ہے تدبیر کے طور پر، مجھے نہیں معلوم، لیکن اگر کہا جاتا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نماز جمعہ سے پہلے جیسے میں آج تقریر کر رہا ہوں اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ بھئی ایسی تقریریں نہ کرو، تو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ حاکم کا ایک ایسا حکم ہے جو مصلحت پر مبنی ہے۔ لیکن جمعہ کو کوئی پابندی لگائے کہ جمعہ ہی نہ پڑھو، بعض ملکوں سے مجھے پتہ چلا ہے، خود اسلامی ملکوں سے، کہ وہاں پر جمعہ یہ فتویٰ دے دیا گیا ہے کہ جمعہ کی فرضیت ہی ساقط ہو گئی، جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، گھر میں جا کے ظہر کی نماز پڑھو۔ یہ بات میرے صحیح نہیں ہے، جمعہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر جتنی احتیاطی تدبیریں ہو سکتی ہیں وہ اختیار کریں۔ حرم نبوی میں نمازیں اس طرح ہو رہی ہے کہ اس میں عین نماز کے وقت میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور دو صفوں کا فاصلہ بیچ میں رکھتے ہیں، ایک صف اور دوسرے صف کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے پابندی لگائی ہے، اس پابندی کو اختیار کرنا ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ تو جتنی جائز تدبیریں اس وبا سے بچنے کے لیے حکومت کی طرف سے عائد کی جاتی ہے ان کی پابندی شرعاً بھی ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کا حکم ہے، ارے بھائی حکومت کا حکم اگر تمہاری مصلحت کے تحت آ رہا ہے شرعاً اس کا حکم کا ماننا واجب ہے۔ سمع و طاعت اسی کا نام ہے۔ کوئی غلط کام پر آپ کو آمادہ کرے اس کی پابندی ضروری نہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، لیکن کوئی جائز کام کے لیے، مناسب کام کے لیے، مصلحت کے مطابق کوئی پابندی عائد کی جاتی ہے اور اس میں شریعت کے کسی حکم سے تصادم نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور اگر فرض کرو یہ پابندی لگاتے کہ بھائی مسافہ نہ کیا کرو ایک دوسرے سے، بہرحال یہ تدبیریں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائی اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع، استغفار، توبہ، دعا، اللہ کا ذکر، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ وبائیں آتی ہیں چلی جاتی ہیں، آتی جاتی ہیں۔ یہ بات بھی میں عرض کروں کہ جو خوف و ہراس پھیلانا، سراسیم کی پھیلانا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں، بری بات ہے۔ اطمینان سے رہو، تدبیریں جتنی اختیار کر سکتے ہو کر لو، اللہ پر اللہ کے حوالے کرو۔
www.darsequran.com